میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم لوگ جو ذاکر قلبی بن گئے ہو سرکار کے صدقے میں، تمہیں معلوم نہیں ہے کبھی تم سو رہے ہو، کبھی تم بیٹھے ہو، کون تمہارے برابر سے گزر گیا۔ یہ اچھمبے کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو پناہ ایسی ہستی نے دی ہے کہ اس ہستی کی خوشنودی کے لیے کائنات پھر رہی ہے۔ دیکھو نا، آپ نے تو یہ سنا دین الہی میں لکھا ہوا کہ سب کو ایک لائن سے کھڑا کر دو، اللہ سے کہو کس کو دیکھے گا۔ جس طرح تجھے رات میں جو بھی ستارہ چمک رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، بھلے تجھے اس کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے، بھلے اس ستارے کی، اس دل کی کوئی پہچان ہو یا نہ ہو۔ پہچان یہ ہوتی ہے نا کہ یہ ستارہ جو چمک رہا ہے یہ مسلمانوں میں سے ہے، یہ ہندوؤں میں سے ہے، یہ عیسائیوں میں سے ہے۔ اور اگر تیرا کوئی بھی دین دھرم نہ ہو پھر بھی اللہ کو وہ تیرا چمکتا ہوا دل نظر آ جائے گا نا۔ یہ تو پڑھا ہے نا آپ نے۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چمکتا ہوا دل دیکھا تو مہربان ہو گیا۔ جب اللہ نے چمکتا ہوا دل دیکھا وہی سین ہوتا ہے جیسے حضور پاک کے ساتھ نماز میں ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، بار بار آسمان پہ چہرہ اٹھا رہے تھے، دل کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ ہمارا چینج کر کے خانہ کعبہ کر دے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ اتنا رومانٹک ہو جاتا ہے، پپی لینے کو جی چاہتا ہے نا، یعنی ایکسٹرا نائس۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے، تو اب آپ اپنا رخ وہاں کر لیں جو آپ کی رضا ہے، جس طرف آپ کرنا چاہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، خانہ کعبہ کو چھوڑو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس طرف رخ کر لیں، خدا کی قسم قبلہ وہی بن جاتا۔ بولیے، تو حقیقت میں قبلہ کیا ہے؟ حضور کی رضا۔ تو حقیقت میں ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمارا قبلہ۔ اچھا، جب حضور نے پھر اپنی مرضی سے چینج کیا، یوں کعبے کی طرف منہ کر لیا، باقی سب بھی پھر گئے کہ حضور نے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا ہے تو انہوں نے بھی سب نے کر لیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کسی چمکتے ہوئے دل کو دیکھتا ہے تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری اہل بیت اعظام کے جو ائمہ ہیں، مولا علی، غوث اعظم، سب اس چمکتے ہوئے دل کو اللہ کے بعد دیکھتے ہیں۔ سب کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہو گیا ہے، اب تم سب اس کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو اکیلا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے۔ جب تیرے دل میں نور آ جائے گا، اللہ کی باران رحمت اس پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھ، ابھی تو تڑپتا پھر رہا ہے نا، مجھے مولا علی کا دیدار ہو جائے، مجھے امام حسین کا دیدار، مجھے غوث اعظم کا دیدار۔ اب تو لگتا ہے تیری کوئی ویلیو نہیں ہے تیری اس وقت، ہے کیا؟ کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ اس وقت کیسی ہوگی ویلیو؟ جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہوگا، پھر سب مڑ کے تجھے دیکھیں گے، ارے بھائی اس کو دیکھو، آ جاؤ آ جاؤ، یہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے کہ اللہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ ساری ہستیاں تیرے دل کو دیکھیں۔ یہ تمنا چھوڑ دے کہ میں اسے دیکھوں اسے دیکھوں، تو اللہ کی تمنا کر۔ جب اللہ کا رخ تیری طرف ہوگا، سب کا رخ تیری طرف ہو جائے گا۔ تو اپنے دل کو چمکا لے۔ جب تیرا دل چمک گیا رب کی نگاہ میں، اللہ نے دیکھ لیا تو اب کیا رہ گیا؟ بھئی اللہ نے دیکھ لیا ہے تو اب اگر یہ تمنا کریں یہ موسیٰ بھی دیکھ لے، ارے ہٹو یار، اب تو وہ خود ہی دیکھیں گے، اب تو یار کی نگاہوں میں آ گئے ہو، اب تو اللہ کی باران رحمت میں آ گئے ہو، اب کون نخرے دکھائے گا؟ اب سب آئیں گے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا، یہاں پر بندہ کوئی مشہور ہو جاتا ہے، سیلیبریٹی ٹائپ بن جاتا ہے، تو سارے برانڈز اس کے پاس آتے ہیں، کہتے جی ہمارا کچھا پہن لو، ہماری پینٹ پہن لو، ہے نا۔ یہ ٹینس والے تو کچھا ہی پہنیں گے نا یار، تم ہنس رہے ہو۔ تم جو ہے اس کے برانڈ ایمبیسڈر بن جاؤ، خود ہی آئیں گے سارے۔ اور ابھی آپ ایڈیڈاس کی دکان پہ جاؤ،
وہ بہت سے لوگوں کو تو نکال دیتے ہیں کہ بھائی اس کی شکل و صورت سے تو لگتا نہیں کہ ہمارا برانڈ خریدے گا یہ، ہے نا؟ اور اس وقت جب تو کسی مقام پہ پہنچ جائے گا یہ سب آئیں گے، ایڈیڈس والے بھی آئیں گے اور باقی سب جتنے بھی ہیں للو پنجو سب آ جائیں گے۔ اسی طرح کی اس بات میں ہے کہ تو اللہ کو ڈھونڈ لے، جب اللہ کا رخ تیری طرف ہو گیا تو اب کون ہچکچائے گا؟ پھر تو کہنا یار غوث پاک کے مزار پہ جانا ہے، یار فلاں بزرگ کے مزار پہ جانا ہے، فوراً تیری بات سن لیں گے، وہ کہیں گے جی ہم خود آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں خود پوچھو؟ تاکہ اللہ کی نظر میں ان کے نمبر بڑھیں کہ دیکھو جی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا نا، دیکھو ہم سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اب ہم سب جا رہے ہیں اس کے پاس۔ آپ یقین کریں سرکار گواہ ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم لوگ جو ذاکر قلبی بن گئے ہو سرکار کے صدقے میں، تمہیں معلوم نہیں ہے کبھی تم سو رہے ہو، کبھی تم بیٹھے ہو، کون تمہارے برابر سے گزر گیا، کون تمہارے پاس آ کر کے گزر گیا۔ یہ اچھمبے کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو پناہ ایسی ہستی نے دی ہے کہ اس ہستی کی خوشنودی کے لیے کائنات پھر رہی ہے۔ تم ذاکر قلبی گوہر شاہی کے بنائے ہوئے ہو، نہ جانے کون کون گوہر شاہی کی خوشنودی کے لیے تمہارے ارد گرد پھر رہا ہے۔ کہ ویسے تو انہوں نے کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، اجازت نہیں ہے میں ان کے بندوں کے ارد گرد گھوموں، ان کی مدد کروں، تو ان کو رحم آ جائے کہ یار یہ تو میرے جو ہے ماننے والوں پر بڑا مہربان ہے، چل آ جا۔ یہ ان کا ایک چور راستہ ہے، گوہر شاہی کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ماننے والوں کے ارد گرد پھرنا، ان کی مدد کرنا۔ گو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی مدد کی، کیوں ہوگی؟ ہمارے لیے ہمارا مرشد کافی ہے، ہمیں کسی فقیر کی، کسی ولی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب ٹھاکر جو ہے وہ ہمارا ہے تو پھر اب کسی اور سرپنچ کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہم خود سرپنچ بن گئے ہیں۔ پیا بھے تھانے دار اب ڈر کھائے گا، ہیں؟ TV, the place to connect with God.